علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ QRW کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ قرآن مجید کے روٹ ورڈز کو لے کے چل رہے ہیں ہم آیت وائز اور سورت وائز۔ تو سورۃ الناس کے تمام روٹ ورڈز ہم کمپلیٹ کر چکے تھے، تو آج اس کی ایک سمری پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سورۃ الناس کا جو یہ پریزنٹیشن لے آؤٹ ایسے ہوگا کہ ہم تمام روٹ ورڈز کے ڈیفینیشنز کو پیش کریں گے، پھر میننگز بتائیں گے اردو اور انگلش میں، اور تمام ورڈز کا انالیسس پیش کریں گے تمام کلموں کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ تو دیکھیں اس میں 4 کلمے، ہر کلمے کا تجزیہ پیش کریں گے اور 4 روٹ ورڈ ہیں اور ہر روٹ ورڈ کے ڈیفینیشن پیش کریں گے۔ تو کہو پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، سی آئی سیک ریفیوج ان دی لارڈ آف مین کائنڈ۔ تو روٹ ورڈز کے ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں۔ کاف واو لام کل کا روٹ ورڈ ہے۔ ہر بات خواہ وہ زبان سے نکلی ہو یا نکلی ہو یا بھی دل میں ہو، یعنی ہر وہ طرح کی بات۔ تو اس کے رینج آف میننگ سے بہت زیادہ مطالب ہیں۔ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس آیت میں سے یا پروکلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کل کے میننگ۔ تو کول کا مطلب یہاں پہ اس طرح متعین کر سکتے ہیں، بٹ اس کے رینج آف میننگ سے بہت زیادہ مطالب ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو دوسرا روٹ ورڈ قل اعوذ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین واو زال ہے، اور بنیادی تعریف کسی کی پناہ پکڑنا اور پھر اسی سے چمٹے رہنا ہے، یعنی کسی اور در پہ نہیں جانا، بس اللہ کا در ہی پکڑتے رہنا اور اسی سے چمٹ کے رہنا ہے۔ تو ٹیک سیک ریفیوج پناہ مانگنا اس کا یہاں پہ مطلب بنے گا۔ تو تیسرا روٹ ورڈ برب الناسی کا بابا رب، اور اس کے جو بنیادی تعریف ہے تربیت کرنا اور تدریج رشوٹما دے کر کسی کو کمال حد تک پہنچا دینا۔ تو لارڈ کہہ سکتے ہیں، رب کہہ سکتے ہیں، اور رب کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے کب کب استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے اس روٹ ورڈ پہ بڑی ہوئی ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو نون واو سین اس کا اگلا روٹ ورڈ ناسی کا بنین و انسان مین کائنڈ کے لیے۔ تو آئیے کلموں کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ کل، اس کا روٹ ورڈ قول ہے اور یہ فعل ہے، فعل امر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے سے یا پروکلیم۔ تو کل فعل ہے، تو اعوذ بھی فعل ہے، اس میں پناہ مانگنے کا کام کیا جا رہا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں، آئی سیک ریفیوج۔ اور تیسرا کلمہ برب الناس، تو با زیر بی حرف جر ہے اور ربی اسم ہے۔ تو اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر ہو تو وہ اسم کی حالت میں آ جاتے، حرف جر میں آ جاتا ہے۔ با حرف جر میں سے ہے اور اسم حالت جر میں آ گیا ہے، اور قاعدے کے اکارڈنگ اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہو، اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہو تو وہ اسم حرف جر میں حالت جر میں آ جاتا ہے، اس کی اعرابی حالت کون سی ہو جاتی ہے، جری حالت میں آ جاتا ہے۔ تو جزا رب ہے اور اس کے رینج آف میننگ سے ہے، تو بنیادی تربیت کرنا اور تدریج نشو و نما دے کر کسی کو کمال حد تک پہنچانا۔ تو اردو میں ترجمہ رب کی ان دی لارڈ برب الناس الناسی۔ تو اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، الف لام تعریف والا اور نون ناسی، یہ بھی اسم ہے، اور یہ اسم بھی دیکھیں حالت جر میں آ رہا ہے، اور کیوں حالت جر میں آ رہا ہے، کیونکہ با حرف جر میں سے ہے، نون واؤسین انسانوں کے آف مین کائنڈ۔ تو یہ آیت نمبر 1 کمپلیٹ ہو گئی۔ کل اعوذ برب الناس، کو پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، سی آئی سیک ریفیوج ان دی لارڈ آف مین کائنڈ۔ تو دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کے، دی کنگڈم آف مین کائنڈ۔ اس کے روٹ ورڈز لیتے ہیں۔ میم لام کاف، تو میم لام کاف کا مطلب ہوتا ہے زیر تصرف چیز کو بذریعہ حکم کنٹرول کرنا۔ ایک تو وہ چیز زیر تصرف ہو، آپ کے تصرف میں ہو، اور اللہ کے پاس، اور اللہ کی تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہے۔
تو بذریعہ حکم کنٹرول کرنا، اور کنٹرول کرنا اس چیز کو کیسے بذریعہ حکم، ٹول کیا ہے حکم. تو اس کے بھی تو بادشاہ متولی حکمران کنگ سورن. تو نون و سین بنی نو انسان کے لیے، اس پہ بنی ہوئی روٹ ورڈ دیکھ لیں. اس کے نہ بنی نو انسان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، کچھ خاص لوگوں پہ بھی ہوتا ہے، کچھ عقل مند فضلہ لوگوں پہ بھی ہوتا ہے، اور جنات پہ بھی ہوتا ہے. اور جنات پہ کیسے ہوتے ہیں اس کی دلیل آگے ہم پیش کریں گے. بعض علماء کرام کے نزدیک ہوتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں بھی ہوتا، بہرحال ہوتا ہے. تو مالکی، کلمہ مالکی ہے، تحلیل اسم ہے، میم لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور زیر تصرف چیز کو بذریعہ حکم کنٹرول کرنا. اردو بادشاہ کنگ. اور الناسی، یہ پہلے بھی اس کا تجزیہ پیش کر چکے ہیں. تو آیت نمبر 2 کمپلیٹ ہو گئی. مالک الناسی، انسانوں کے بادشاہ کی، دی کنگ آف مین کائنڈ. تو تیسری آیت الہ الناسی، انسانوں کے معبود حقیقی کی. اب حقیقی کا لفظ اس لیے لکھا ہے کہ نہ آگے دیکھتے ہیں. دی گاڈ آف مین کائنڈ، حمزہ لام ہا، جس کی عبادت کی جائے، اس لیے یہ لفظ عام ہے اور ہر معبود پر بولا جاتا ہے، خواہ وہ معبود بادلہ ہو. اور بادل معبود ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو ایک مکھی کا ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور بلکہ ان کے سامنے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے بھی لے جائے تو اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے. تو ایسے معبود بادل ہوتے ہیں، لوگوں نے ایسے معبود بنائے ہوتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میں توحید پہ قائم رکھے، اس لیے حقیقی کے لفظ کو پرنتھیسس بریکٹ میں لکھا ہے. تو ترجمہ اللہ گاڈ بنا سکتے ہیں اس آیت میں. تو نون و سین مین کائنڈ ہو گیا. تو کلمے لیتے ہیں، اس کا تجزیہ پیش کرتے ہیں. الہی کلمہ ہے، تحلیل اسم ہے، حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لفظ عام ہے اور ہر معبود پہ بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. تو الناسی الہ الناسی، تو لام تعریف والا ہے، یہ نون سی ناسی اسم آیا ہوا ہے، اور یہ روٹ ورڈ ہے. تو انسانوں کے آف مین کائنڈ، الہ الناسی کا یعنی مفہوم کیسے متعین ہو گیا. الہ الناسی، انسانوں کے محبود حقیقی کی، دی گاڈ آف مین کائنڈ. آیت نمبر 4 پیش کرتے ہیں. من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. فرام دی ایول آف دی سنیکنگ وسپرر. تو روٹ ورڈز کی ڈیفینیشن من حرف جر میں سے ہے، اور اس کی رینج آف میننگس بہت زیادہ مطالب ہے. تو یہاں پہ ترجمہ اور یہاں پہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کل کے لیے، یعنی آل انکلوسیو. ہر شر کی جتنی بھی قسمیں، جتنی بھی ٹائپس وغیرہ ہوں گی، ساری کی ساری آل انکلوسیو ہیں. اس میں نا کوئی چیز اس سے آؤٹ نہیں ہے. تو کل کے لیے آیا، ٹوٹل کے لیے آیا، ایز اے ہول. یہاں پہ من کا جو مفہوم متعین ہو رہا ہے وہ ایسے ہو رہا ہے، ویسے یہ من حرف جر میں سے ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل کے مفہوم ادا کر رہا ہے. تو نیکسٹ روٹ ورڈ شین را. تو یہ خیر کی ضد ہے، برائی اس کا مطلب بنتا ہے، اور جو اللہ سے دور کر دے ایسی ہر برائی. تکلیف، ہر وہ چیز جس سے ہر کوئی کراہت کرے، اور ہر وہ چیز جو نقصان پہنچائے. یہ ساری شر کی تعریف میں آتی ہیں. ایول برائی، اور تکلیف بھی اس کے معنی بنتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ روٹ ورڈ واؤسین کا بنتا ہے، وہ خیال بد جو دل میں پیدا ہوتا ہے. تو خواہ نون سین پیچھے ہٹنا اور سکھر جانے کے معنوں میں آتا ہے. یہ روٹ ورڈ ہے الخناس کا. تو دیکھتے ہیں من شر الوسواس الخناس. کلمہ من لیتے ہیں، تحلیل حرف جر میں سے ہے. من اس کا روٹ ورڈ بن گیا، اردو میں ترجمہ سے بن گیا، انگلش میں فروم بن گیا. اور یہاں پہ جو من کا مفہوم ہے وہ کیسے متعین ہو رہا ہے؟ ٹوٹل کے لحاظ سے، آل انکلوسیو کے لحاظ سے اس کا مفہوم متعین ہو رہا ہے کہ ہر طرح کے شر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. کس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ الوسواس سے طلب کی جا رہی ہے. اس کی صفت کیا ہے جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ الوسواس سے. اور الوسواس کی صفت الخناس ہے. تو من شر، کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ شر سے.
شرعی من تو کلمہ شرعی ہو گیا، تحریری اسم ہے، جزر شین اور را ہے، برائی ہے ہر وہ برائی جس سے بندہ کراہت محسوس کرے، ہر کوئی کراہت محسوس کرتا ہے، اور وہ ہر وہ چیز جو نقصان پہنچاتی ہے، برائی دی ایول۔ تو من شرل تو من آل انکلوسیو کے لیے ہے، اور شر ہر طرح کی برائی سے۔ الوسواس وہ شیطان ہے، وہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے اس سمے یہاں پہ اس کا یعنی شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا کام بتایا جائے گا۔ کلمہ الوسواس تو اس میں الف لام تعریف والا وسواس اسم ہے، اور واو سین وسوسہ ڈالنے والا۔ الوسواس وہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، اور واو سین خیال بد جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وسوسہ کی بنیادی تعریف ہے آف دی فسپرر، تو وسوسے ڈالنے والے شیطان کو الوسواس سے موسوم کر دیا گیا۔ اور الخناس الوسواس کی صفت ہے کہ اس کی صفت ہے کہ یہ آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو الخناس میں الف لام تعریف والا، خناسی الوسواس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ خواہ نون سین بار بار پلٹ کے آنے والا، چپکے سے پیچھے ہٹنے والا، دی ون ہو ود ڈراز۔ تو من شر الوسواس الخناس میں من ٹوٹل کے لیے آیا، شرعی برائی کے لیے۔ الوسواس شیطان کا نام ہے، الخناس اس کے الوسواس کی صفت ہے، بار بار پیچھے پلٹنے والا، شر سے وسوسے کے ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کے آتے، فرام دی ویل آف دی سنیکنگ وسپرر۔ تو آیت نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، وہ وسپرت ان دی ہارٹس آف مین کائنڈ۔ تو الذی وہ جو، دی ون ہو، واو سین وہ خیال بد جو دل میں پیدا ہوتا ہے، فی حرف جر میں سے، اور اس کے رینج آف میننگس بنتے ہیں، اور یہاں پہ فی کا جو مفہوم متعین ہو رہا ہے وہ حرف مکان کے طور پہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ پلیس سپیس بتائی جا رہی ہے کہ الوسواس نے جو وسوسے ڈالنے والا کام کرنا ہے، جس کی صفت الخناس ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے گا، جس مقام پہ ڈالے گا اس مقام کا تعین کیا جا رہا ہے فی کے لفظ سے، تو ان میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو وہ مقام کیا ہے؟ صاد دال را صدر سینہ، یہ روٹ ورڈ اس کا صدر صدوری فی صدوری کا جو روٹ ورڈ بنا ہے وہ صدر بنا ہے، سینہ ادر میننگس بھی ہیں اس کے، تو یہاں پہ سینے اور دل ہیں، تو روٹ ورڈ پہ ہر روٹ ورڈ پہ جو کہ بن چکی ہوئی ہے ویڈیو، تو ہر روٹ ورڈ کی ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو نون واؤسین بنے نو انسان اور جنات، مین کائنڈ اینڈ جن، اس میں اسپیشلی جنات کا ذکر بھی ہے، بنے نو انسان اور جنات، کیونکہ اگلی آیت سے اس کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے کہ جو وسوسے ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو الذی کا کلمہ لیتے ہیں، اور یہ اسم موصول ہے، کنیکٹڈ پروناؤن ہے، اور اس کا تعلق کس سے بن رہا ہے؟ الوسواس سے بن رہا ہے، الوسواس سے بن رہا ہے، اور جس کی صفت الخناس بیان کی گئی ہے کہ دی ون، وہ یہاں سے یہ کلمہ لا کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ دو کلموں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، دو فکروں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ الذی کنیکٹڈ پروناؤن ہے، اس کا کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ الوسواس ظاہر وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کلمے سے اس کے کام کا تعین کیا جا رہا ہے۔ الذی یوسوس، تو یوسوس کا کلمہ واو سے روٹ ورڈ واؤسینی ہے، اور یہ فعل ہے، یہاں پہ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا کام کیا جا رہا ہے، اور وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ الوسواس ہے، وسپرس کا کام کیا جا رہا ہے، اور واؤسین یعنی ایسا خیال بد جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ایسی کہ آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اگر آواز ہوتی بھی ہوگی تو بہت ہلکی سی ہوتی ہوگی، انسان کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ترجمے میں شکاری کے پاؤں کی آہٹ بھی آتی ہیں، تو بہت خفیف ہلکی سی آواز کو بھی کہتے ہیں، اور بغیر آواز کے بھی، اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، خیال بد ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور اب بندہ اس پہ پکا ہو رہا ہوتا ہے آہستہ، کیونکہ اس کی صفتیں آتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، انسان رد کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، تو ایک چیز کو بار بار
وسوسہ ڈالنے والا کام ہو رہا ہے، تو یوسوسو کیا ہے؟ فعل ہے، یہ کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فی حرف جر ہے، اور یہاں پہ بطور حرف مکان کے طور پہ آ رہا ہے، مقام پلیس کے لیے، فی میں ان، تو یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے، پلیس بتائی جا رہی ہے کہ وسوسہ کس جگہ ڈالنے کا مقام متعین کیا جا رہا ہے۔ تو فی صدوری، وہ مقام کیا ہے؟ صدوری ہیں، صدر ہیں، لوگوں کے دل ہیں، لوگوں کے سینے ہیں۔ تو صدوری کا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ اسم حالت جر میں آیا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا کہ نیچے زیر ہے، یہ کسرہ ہے، تو یہ اسم کہ اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جری حالت ہوگی، اور یہ جری حالت میں، یہ اسم جری حالت میں کیوں آیا ہوا ہے؟ اس کی اعرابی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے، فی صدور الناس، تو یہ صدر صاد دال را اس کا روٹ ورڈ ہے، سینے دل، دی بریسٹ ہارٹس۔ تو اگلا کلمہ لیتے ہیں ناسی، تو اس کا تجزیہ پہلے بھی پیش ہو چکا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ نون واو سین ہے، انسانوں کے، آف مین کائنڈ۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس، تو الذی کا تعلق الوسواس سے ہے، اور یہ اسم موصول ہے، کنیکٹڈ پروناؤن ہے، جس کا تعلق بنتا ہے الوسواس سے، اور الوسواس کی صفت تھی الخناس۔ تو الوسواس کا کام بتایا جا رہا ہے، یوسوسو کہ وہ اس کا فعل کیا ہے، وہ جو الوسواس فاعل ہے، تو وہ فعل کون سا سر انجام دیتا ہے؟ یوسوسو کا سر انجام دیتا ہے وسوسے ڈالنے کا۔ کہاں پہ سر انجام دیتا ہے؟ فی کے لفظ سے اس مقام کا تعین کیا جا رہا ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ صدوری وہ صدوری ہے، صدر ہے، لوگوں کے سینے، الناسک کن کے سینے، لوگوں کے، وہ مقام لوگوں کے سینے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ اور یہاں پہ مراد اس الناس سے مراد جنوں و انس دونوں مراد لیے ہیں بعض المکرام نے۔ تو جنات کیسے مراد لیے ہیں؟ قوم جنات، وہ تو اگلی آیت سے بھی اس کا مفہوم متعین ہو رہا ہے، اور قرآن شریف سے ایک اور دلیل بھی ہے کہ رجال کا لفظ جنات کے لیے بھی بولا کیا ہے، جو کہ عام طور پر انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے رجال کا لفظ۔ تو اس روٹ ورڈ میں بنی ہوئی ویڈیو دیکھ لی، اس آیت نمبر 5 پہ یہ والا جو روٹ ورڈ ہے الناس نون واؤسین کا، اس پہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کو دلوں میں، وہ اس برتھ ان دی آرٹس آف مین کائنڈ، تو جنات پہ اس کا اطلاق آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو نیکسٹ آخری آیت لیتے ہیں، من الجنتی والناس، تو من ہے، الجنتی ہے، والناسی ہے، تو وہ جنوں میں سے ہو، خواہ انسانوں میں سے ہو۔ تو آئیے، تو من حرف جر میں سے، اور اس کے رینج آف میننگ بنتے ہیں، اور یہاں پہ من جو جزو ہے، جز کل کے لیے آیا ہے، تبعیض کے لیے آیا ہے، کل میں سے بعض کے لیے آیا ہے، یعنی وسوسے ڈالنے والا کوئی جن ہوتا ہے، اور کوئی انسان ہوتا ہے، تو من میں ایکسکلوسیو کا مفہوم پایا جا رہا ہے، اس میں ہر چیز شامل نہیں ہے۔ جب من اوپر ٹوٹل کے لیے آیا تھا، لیکن اس آیت میں من کا مفہوم تبعیض کے لیے ہے، پارٹ آف ٹوٹل جزو کل کا، تمام کل مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ایکسکلوژنس بھی مراد ہیں۔ تو نیکسٹ روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، اور جیم نون نون میں پوشیدگی، ہر وہ چیز جو حواس سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، تو اس کے اور بھی میننگز بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ قوم جنات مراد ہے، تو نہ جنین اس قبر کو بھی کہتے ہیں جو میت کو چھپا لیتے ہیں، اس کفن دفن کو بھی کہتے ہیں جو میت کو چھپا لیتی ہے، اور جنین اس بچے کو بھی کہتے ہیں جو بھی ماں کے پیٹ میں اور اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ تو بہرحال پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں، آواز سے پوشیدہ ہونے کے، جو نظر نہ آ رہے ہوں۔ تو نون واؤسین بنی نو انسان اور مین کائنڈ۔ تو کلمے کا تجزیہ دیکھتے ہیں، من کلمہ ہے، تجزیہ حرف جر میں سے ہے، اور یہاں پہ یہ جزو کے طور پہ آیا ہے، تبعیض کے لیے آیا ہے، کل میں سے بعض کا مفہوم ادا کرنے کے لیے آیا ہے، من میں سے، اس لیے اردو میں لکھا ہے میں نے، میں سے، فروم، آف، امنگ۔ تو الجنتی لام تعریف والے، جنتی اسم ہے، اور جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کی بنیادی تعریف بتا دی گئی ہے، پوشیدگی کا مفہوم ہے، جنات، جماعت الجن مراد ہے، جنات مراد ہیں۔
اور والناسی اس کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اس کا وارف عطف ہے، الف لام لام تعریف والے، اور ناسی اسم ہے، اور نون واؤسین انسانوں کے اینڈ بینڈ۔ اگر وہ عرف عطف کا نام مانا جائے تو اس کا ترجمہ اور طریقے سے کیا جائے گا۔ اس پہ بنی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو من الجنۃ والناس، وہ خواہ وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے، تو من یہاں پہ تبعیض کے لیے آیا، الجنۃ اسم ہے، اور کوئی جن ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا، والناس اور کوئی انسان ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا۔ تو یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی آیت سورت الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کون سی ویڈیو بنانی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نے بنانی ہے سورۃ الفلق پہ، آیت نمبر 1 لیں گے، اور آیت نمبر 1 ہے قل اعوذ برب الفلق۔ تو کل کا کلمہ ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا بنے گا، قول۔ تو اس قول کے لفظ پہ ویڈیو بنے گی، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کا رینج آف میننگ ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔